اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے بعد اپنے جاری سلسلہ بیان کے حوالے سے ہم سورہ الحمد کی تفسیر میں الحمد للہ رب العالمین تک پہنچے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز بسم اللہ سے کر کے ہمیں عملی درس دیا ہے کہ ہم بھی اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے پاک مبارک اور مقدس نام سے کریں۔ اس کے بعد اللہ نے الحمد للہ رب العالمین کہہ کر ایک دوسری تعلیم دی ہے، یعنی ایک دوسرا سبق ہمیں پڑھایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تم الحمد للہ رب العالمین کہو، یعنی ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر حمد اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا۔ یہ بھی ایک عملی تعلیم کا دوسرا پہلو ہے۔ بسم اللہ کے بعد عملی تعلیم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم الحمد للہ رب العالمین کہہ کر پروردگار کی ان نعمتوں کی طرف متوجہ ہوں جو اس نے ہم پر کی ہیں اور جو ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر حمد اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے، رب ہے۔ کل رب کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ رب مالک کو کہتے ہیں حقیقی معنی میں۔ ملکیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ ملکیت کہ جو حقیقی ہے اور ایک وہ ملکیت کہ جو مجازی ہے۔ مجازی ملکیت جو آتی بھی ہے اور چلی بھی جاتی ہے، اور حقیقی ملکیت وہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان موجود ہے وہ ملکیت باقی ہے۔ مثلاً ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارے یہ جسم کے اعضاء اس وقت تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں۔ یعنی کوئی شخص انہیں خرید نہیں سکتا، انہیں بیچ نہیں سکتا۔ کس طرح سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں کی ایک آنکھ خرید رہا ہوں، وہ میری ملکیت ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی ہے، جس کے وجود میں وہ ہے، وہ اسی کی ہے، وہ حقیقی معنی میں اسی کا مالک ہے۔ کوئی شخص کسی کی آنکھ، کسی کی زبان، کسی کے کان، کسی کے ہاتھ، کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، انسان خود ہی اس کا مالک ہے۔ یہ ان اعضاء کی نسبت سے حقیقی ملکیت کہلاتی ہے۔ اور دوسری ہے مجازی ملکیت، جسے قانونی اعتباری ملکیت بھی کہا جاتا ہے، یا قراردادی ملکیت، یعنی ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ شے اس کی ہو جائے، یا کوئی چیز آدمی خرید کے لاتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، پھر اسے بیچ دیتا ہے تو وہ اس کی ملکیت کے دائرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ تو اب یہ مالک نہیں تھا،
مالک ہو گیا، اب مالک نہیں رہا. تو ماضی، حال اور مستقبل، یعنی دونوں طرح سے جس حوالے سے بھی ہم دیکھیں، جو ملکیت نہ تھی وہ آئی اور پھر چلی گئی، اسے حقیقی ملکیت نہیں کہا جا سکتا. میں نے گاڑی خریدی، میں نے مکان خریدا، میں نے کوئی اور چیز خریدی، میں اس کا مالک ہو گیا. اگر میں نے اپنی زندگی میں اسے نہ بھی بیچا، وہ میرے ساتھ رہی، میں اسے استعمال کرتا رہا، اس سے استفادہ کرتا رہا، لیکن میرے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ میری ملکیت سے خارج ہو جائے گی، وہ کسی اور کی ملکیت میں آ جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ میری حقیقی ملکیت نہیں تھی. اس وقت تک تھی جب تک میں زندہ ہوں، یا جب تک میں چاہوں یہ میری ملکیت میں رہے، میں بیچ دوں تو میری ملکیت سے یہ باہر چلی جائے گی. اب جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے جو رب ہے، یعنی جو مالک ہے عالمین کا. اب ظاہر ہے کہ عالمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، یعنی اللہ اس سب کچھ کا مالک ہے، مالک علی الاطلاق ہے، کوئی اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہے. وہ مالک ہے اور وہی مالک ہے. لہذا وہ جب تک باقی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تھا جب کچھ نہ تھا، اس وقت ہوگا جب کچھ نہ ہوگا. کوئی زمانہ متصور ہی نہیں، کسی زمانے کا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے، ہمیشہ ہے، اور ہر حال میں ہے، ہر زمانے میں ہے.